اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو نازل کیا ہم نے واضح احکام اور ہدایت، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم کھول کر بیان کر چکے سے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللعینون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت مبارکہ 159 میں بیان لعنت سے بچنے کی خاطر میں نے اپنے 14 بیانات میں مسلمانوں کو پروردگار عالم کا یہ اٹل قانون بتایا کہ ہر وہ بات چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر یا کسی کا بھی نام لے کر دین اسلام کا حصہ بنائی جائے گی، جو سچی کتاب قرآن مجید کی ایجاد کو جھوٹا ثابت کرے گی وہ کسی بھی صورت سچی نہیں مانی جائے گی۔ آج میرا 15واں بیان نماز جنازہ پر ہے۔ اجمی محدثی نے چند من گھڑت حدیث کی روشنی میں نماز جنازہ کو فرض کفایہ کا درجہ دیا، مگر رب العالمین کی یہ سچی کتاب مسلمانوں کے اس فعل کو رب العالمین کے احکامات سے کھلی بغاوت اور سرکشی قرار دیتی ہے، اور نماز جنازہ میں شریک ہونا دراصل رب العالمین کے احکامات کا کھلم کھلا مذاق کرانا ہے۔ روئے زمین پر بسنے والے اربوں مسلمانوں، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم سچے ہو تو تمہیں سچی مقدس کتاب کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ تم اپنے صاحب علم لوگوں کو مجبور کرو کہ وہ میرے اس بیان کو غلط ثابت کریں۔ قرآنوں میرے تمہیں سچی مقدس کتاب کا واسطہ دے کر تم سے آجزانہ سی اپیل کرتا ہوں کہ جس روز روئے زمین پر کسی بھی صاحب علم نے یا کسی بھی مسلمان نے میرے اس بیان کو غلط کا ثابت کر دیا، تم نے سرعام مجھے پھانسی پر لٹکانا ہے۔ میں اپنا بیان 11 پوائنٹس میں تمہیں سمجھاؤں گا۔ میرا پہلا پوائنٹ، سورہ اعراف آیت مبارکہ 52 میں رب العالمین نے سچی کتاب کو مفصل بتایا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور بے شک پہنچا دی ہم نے ان کے پاس ایک کتاب جس میں تفصیل بیان کر دی ہر بات کی علم کی بنیاد پر۔ سورہ نام آیت مبارکہ 114 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گواہی کی تصدیق کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے، أَفَغَيْرَ اللَّهِ يَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، سو کیا میں تلاش کروں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور حکم دینے والا، حالانکہ وہی ہے وہ ذات جس نے نازل کی ہے تمہاری طرف یہ کتاب پوری تفصیل کے ساتھ۔ سورہ مائدہ آیت مبارکہ 99 میں رب العالمین نے اپنا اٹل قانون بتایا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے رسول کی ذمہ داری مگر صرف پیغام پہنچانا۔ مسلمانوں، میں نے تمہیں اپنے پہلے بیان فرقہ پرستی میں رب العالمین کا یہ اٹل قانون سمجھایا تھا کہ رب العالمین نے دین میں عین سازی کا اختیار صرف اور صرف اپنے پاس رکھا، اپنے کسی بھی نبی اور رسول کو اس میں معمولی سی بھی ترمیم یا اضافے کا اختیار نہیں دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام آیت مبارکہ 50 میں رب العالمین کے اس اٹل قانون کی گواہی دی ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، نہیں پیروی کرتا میں مگر صرف اس وحی کی جو بھیجی جاتی ہے میری طرف۔ مسلمانوں، رب العالمین کے منتخب چنے ہوئے نمائندوں انبیاء اور رسول کا معاشرے میں سب سے اعلیٰ مقام ہوتا ہے، کیونکہ وہ کائنات کے خالق کی طرف کے چنے ہوئے نمائندے ہوتے ہیں۔ سورہ نساء آیت مبارکہ 70، اے لوگوں، بے شک آ چکا ہے تمہارے پاس یہ رسول حق لے کر تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا پس ایمان لے آؤ، تم خیر لکم بہتر ہوگا تمہارے لیے، بہت بڑی دھمکی ہے۔ اور رب العالمین اپنے چنے ہوئے رسولوں اور انبیاء کو جتلانا اپنے آپ کو جتلانا قرار دیتے ہیں۔ سورہ نام آیت مبارکہ 33، قد نعلم، یقیناً ہم جانتے ہیں، انہ لا یحزنک الذی یقولون، کہ ضرور کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں جو کہتے ہیں یہ لوگ، فإنہم لا یکذبونک، لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے کہ میرے پیارے بھی یہ نہیں جتلاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی یاد کا انکار کرتے ہیں۔ دنیا کے بادشاہوں نے بھی رب العالمین کے اس قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے معاشرے میں اپنے سب سے وفادار اور بھروسہ مند لوگوں کو اپنا سفیر مقرر کیا تاکہ وہ بادشاہ کا پیغام بالکل اسی طرح اگلے تک پہنچا سکیں، اور بادشاہ اپنے سفیروں کو جتلانا اپنے آپ کو جتلانا قرار دیتے۔ مسلمانوں، میرا تم سے صرف ایک سوال ہے، کیا معاشرے میں عام بادشاہ کے سفیر کا مقام معاشرے کے ڈاکیے کے برابر ہوتا ہے؟ رب العالمین نے اپنی اس مفصل کتاب میں مسلمانوں کو حابیل اور قبیل کی مثال سے صرف اور صرف دفن کا ایک ہی طریقہ بتایا کہ مسلمانوں نے بغیر غسل، بغیر
اسی لباس میں بغیر جنازہ پڑھائے ہی اپنے مردوں کو دفن کرنا ہے۔ سورہ اور غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہداء کو بغیر غسل اسی لباس میں بغیر جنازہ پڑھائے رب العالمین کے سٹل قانون کی تصدیق کی کہ قیامت تک مسلمان اپنے مردوں کو بغیر غسل اسی لباس میں بغیر جنازہ پڑھائے ہی دفن کریں گے۔ مسلمانوں غسل صرف زندہ لوگوں پر فرض ہے تاکہ جو کسی وجہ سے ناپاک ہو جائیں تاکہ پاک ہو کر وہ بات کر سکیں۔ آخر مردوں نے کون سی بات کرنی ہوتی ہے؟ یہ تصور بھی جرم ہے کہ رب العالمین کے موت والے پروسیس سے کوئی ناپاک ہو جاتا ہے، جس کو پاک کرنے کی خاطر زندہ لوگ اپنے مردوں کو غسل دیتے ہیں۔ اگر موت والے پروسیس سے کوئی ناکام ہو جاتا تو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ جب بھی سو کر اٹھے تو غسل کر کے پاک ہو جایا کرے، کیونکہ حالت نیند میں بھی روح قبض ہوتی ہے۔ مسلمانوں، غزوہ احد کے شہداء کی روح بھی حضرت عزرائیل علیہ السلام نے قبض کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بھی حضرت عزرائیل علیہ السلام نے قبض کی رب العالمین کے حکم سے۔ تو پھر یہ تصور بھی جرم ہے کہ غزوہ احد کے شہداء پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت والے اس پروسیس سے ناپاک ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ روئے زمین کے تمام شہداء سے کروڑہ گنا زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل پر لکھی گئی ہر حدیث من گھڑت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی بے ادبی ہے۔ دین اسلام ستر پوشی کا حکم دیتا ہے۔ ساری زندگی ایک مسلمان اس حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے ستر پوشی کرتا ہے، مگر اجمی محدثین کی لکھی گئی چند من گھڑتا حدیث کو سچا مانتے ہوئے غسل کے نام پر اپنے مردوں کو کے پشیدہ اعضاء کا مشاہدہ کر کے جرم عظیم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ مسلمان، روئے زمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی حیا والا شخص پیدا ہی نہیں ہوا۔ اگر غسل میت فرض ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف اپنی بیویوں کے ہاتھوں غسل لیتے، نہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے۔ میرا دوسرا پوائنٹ، سورہ فاتر آیت مبارکہ 31 میں رب العالمین نے یہ صاف صاف بتایا ہے کہ یہ اس کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہونے والی اس کی ایک ایک آیت مبارکہ کتاب محفوظ یعنی لوح محفوظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب ھو الحق، اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اصل کے رب کی کتاب میں سے وہ یہی حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پچھلی بہت ساری امتوں کو بتا دیا گیا تھا، یہ کوئی رب العالمین کا اچانک فیصلہ نہیں تھا، یہ قرآن پاک کسی واقعے کا محتاج نہیں۔ سورہ کہف آیت مبارکہ 27 میں رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کو حکم دے رکھا ہے دیا تھا وَاتْلُو مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کتاب ربک، اور سنا دو جو کچھ وحی کیا گیا افسلم پر افسلم کے رب کی کتاب میں سے، لا مبدل لکلماتہ، کوئی نہیں بدل سکتا اس کی باتوں کو۔ مسلمانوں، اگر تم سمجھتے ہو اجمی محدثین کی احادیث کی کتب بالکل ہو بہو اسی طرح جس طرح محدثین نے لکھی تھیں تمہارے پاس اسی طرح پہنچیں، تو یہ سچی کتاب کی بے ادبی ہے اور رب العالمین کی پاور کو چیلنج ہے مسلمانوں کا۔ اگر مسلمان اپنے دعوے میں سچے ہیں تو مسلمانوں صحابہ جن کے متعلق مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ صحابہ کے پاس احادیث کتابی لکھائی کی شکل میں موجود تھیں، ان کی اولاد کے پاس بھی احادیث لکھائی کی شکل میں موجود تھیں، تو یہ صحابہ کی شان میں مسلمانوں کی کتنی بڑی گستاخی ہے کہ آج صحابہ کی لکھی گئی ایک بھی حدیث روئے زمین پر کسی مسلمان کے پاس محفوظ نہیں کتابی شکل میں۔ کسی بھی محدث نے احادیث لکھتے ہوئے یہ نہیں کہا یہ احادیث اتنی احادیث فلاں صحابی سے میرے تک پہنچی ہیں۔ بخاری شریف جس کو مسلمان قرآن اس سچی کتاب قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب کا درجہ دیتے ہیں کہ محدث نے صاف صاف بتایا کہ میں نے ہر حدیث استخارہ کر کے لکھی ہے۔ اگر صحابہ کی احادیث اسی شکل میں بخاری شریف کے محدث کے پاس پہنچتی تو ان احادیث پر استخارہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مسلمانوں، اگر بخاری شریف اسی حالت میں جس طرح محدث نے لکھی تمہارے پاس پہنچی تو پھر بخاری شریف کی زیادہ تر احادیث اس سچی کتاب کی سچائی پر سوالیہ نشان کیوں لگاتی ہیں، اس کی یاد کو کیوں جھٹلاتی ہیں؟ میری چھٹی کتاب دین اسلام اور اس کی خاصیت حصہ 2 میں نے ثابت کیا ہے کہ بخاری شریف کی بہت ساری حدیث اس سچی کتاب قرآن مجید کی سچائی کو جھوٹا ثابت کرتی ہے۔
مسلمانوں تو پھر تم کیوں بضد ہو کہ بخاری شریف بالکل اسی حالت میں پہنچی۔ مسلمانوں، اس کی سچائی پر سوالیہ نشان لگانے والی کسی بات کو سچا جاننا یہ ظلم ہے اور ناقابل معافی جرم ہے۔ میرا تیسرا پوائنٹ، سورہ زمر آیت مبارکہ 56 اور 55 میں رب العالمین نے اپنا بخشش کا اٹل قانون بتایا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور پلٹو اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور فرما بردار بن جو اس کے، من قبل، اس سے پہلے، کہیں یاتیکم العذاب، آ جائے تم پر عذاب، یعنی موت آنے سے پہلے رب العالمین کا حکم ہے کہ میری طرف فرما بردار بن کر لوٹ آؤ۔ اگر موت آ گئی، ثم لا تنصرون، پھر نہیں مدد ملے گی تمہیں کہیں سے۔ مگر رب نے مسلمانوں کے لوٹنے کو اس سچی کتاب کی پیروی سے مشروط کر دیا، وگرنہ کسی کی توبہ رب العالمین کے نزدیک کوئی توبہ نہیں۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اور اتباع کرو، پیروی کرو اس سچی کتاب کی جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، کیونکہ رب العالمین کا اٹل قانون ہے جو سورہ مومن آیت مبارکہ 63 میں رب العالمین نے مسلمانوں کو بتایا ہے کہ ہر اس شخص پر جس نے سچی کتاب کی اتباع نہیں کی، اس پر ہر صورت شیطان نے غالب ہونا ہی ہونا۔ یہ رب العالمین کا اٹل قانون ہے۔ کذالک یوفق الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح بہکائے جاتے رہے وہ سب لوگ جو اللہ کی یاد کا انکار کرتے تھے۔ چند آیات مبارکہ ثم لا تنصرون کی جو تشریح ہے اپنے ذہن میں رکھنی ہے تاکہ تمہیں مضمون سمجھ میں آ جائے۔ مسلمانوں، سورہ بقرہ، وہ قوم تھی جو گزر گئی، ان کے لیے جنہوں نے کیا، اور تمہارے لیے جو تم کرو گے، تم سے ان کے کاموں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ اسی طرح اس سچی کتاب میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، اور کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہی کہ جس کی اس نے کوشش کی، اس کی کوشش کو دیکھا جائے گا، پھر اسے اس کے مطابق پورا اجر دیا جائے گا۔ سورہ توبہ آیت مبارکہ 70۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، ان کے لیے برابر ہے۔ سورہ توبہ آیت مبارکہ 96۔ یہ قسمیں کھائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں ان سے، سو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو بھی جائیں ان سے تو بھی اللہ راضی نہیں ہوتا ان سے۔ میرا چوتھا پوائنٹ، سورہ توبہ آیت مبارکہ 84۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ نماز پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کی بھی جب بھی وہ مر جائے کبھی، اور نہ کھڑے ہونا اس کی قبر پر کبھی۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اس کے رسول کے ساتھ، وماتوا وہم فاسقون، اور وہ مرے ہیں اس حالت میں کہ وہ فاسق تھے، سرکش تھے۔ ولا تصلی، اور نہ نماز پڑھنا تم، جبکہ اس کا لفظی ترجمہ کیا بنتا ہے، اور نہ رحمت طلب کرنا تم، جیسے اللہم صلی، یا اللہ رحمت بھیج۔ اگر اللہم تصلی، صلی کے اوپر تیل گا دیا جائے تو مطلب کیا بنتا، اللہم تصلی، یا اللہ تو رحمت بھیج۔ صلی زیادہ تر اصل میں یہ رحمت کے لفظوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب بخاری اور مسلم کی دو حدیث کو پر ذرا نظر دوڑاؤ مسلمانوں۔ بخاری اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن ابی سلول کے مرنے پر اس کا بیٹا عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کفن کے لیے اپنا قمیض مبارک دیا اور اس کا جنازہ بھی پڑھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکرار پر جواب دیا کہ رب العالمین نے مجھے اختیار دیا، منع نہیں کیا، اس لیے میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ ان کے لیے بخشش کی دعا طلب کروں گا۔ بخاری اور مسلم کی ہی ایک اور حدیث دیکھتے جاؤ مسلمانوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان پہنچے تو عبداللہ بن نبی سلول کو دفن کیا جا چکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لاش کو باہر نکلوا کر اس کے ناپاک وجود کو اپنے مبارک گھٹنوں پر رکھ کر اس پر اپنا لعاب دہن تھوکا اور اسے اپنا قمیض پہنوایا تاکہ رب العالمین اپنی بخشش کے تمام اٹل قوانین اس فاسق اور فاجر کی خاطر بدل دے۔ مسلمانوں، نہ روح کانپ جاتی ہے، جسم لرز اٹھتا ہے کہ محدثین حدیث کے نام پر یہ کیا لکھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو روئے زمین پر کسی کو سچی کتاب کی سمجھ نہیں تھی نا۔ سورہ ہود آیت مبارک 112 اور 113۔ فاستقم کما امرت، سو ثابت قدم رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے۔ ومن تاب معک، وہ بھی جو تائب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ ولا تطغوا، تجاوز نہ کرنا حدود سے، یہ قانون قیامت تک کے مومنوں کے لیے ہے کہ حدود سے وہ تجاوز نہیں کر سکتے۔
انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے مال کو دیکھ رہا ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، نہ جھکنا لوگوں کی طرف جو ظالم ہے، فتمسکم النار، ورنہ لپیٹ میں آ جاؤ گے جہنم کی۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور سرپرست۔ ثم لا تنصرون، پھر نہیں مدد ملے گی تمہیں کہیں سے۔ یونس علیہ السلام نے حدود سے تجاوز کیا تو بتاؤ مسلمانوں کو کتنی سخت سزا ملی۔ سورہ توبہ آیت مبارکہ 70۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں یا نہ مانگیں، ان کے لیے برابر ہے، مکمل قانون بتا دیا رب نے۔ ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 70 مرتبہ بخشش کی دعا مانگیں، فلن یغفر اللہ لہم، تو بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں تھا کہ میں 70 مرتبہ زیادہ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگوں تو رب العالمین انہیں بخش دے گا۔ قانون تو پہلے اسے میں مکمل کر دیا، مانگنا یا نہ مانگیں برابر ہے۔ مسلمانوں اب ذرا ان حدیث کو دیکھو تو صحیح، بخاری کی گواہی ہے، بخاری کے مصنف کی، کہ میں نے ہر حدیث استخارہ کر کے لکھی ہے۔ پہلی حدیث کیا کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کی فرمائش پر اسے اپنا قمیص دیا اور نماز جنازہ پڑھایا۔ دوسری حدیث کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہنچے تو اسے دفن کیا جا چکا تھا۔ مسلمانوں یہ تصور بھی جرم ہے کہ رب العالمین نے دونوں احادیث کے استخارے میں محدث کی مدد کی ہوگی۔ پھر بھی مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ بخاری شریف اسی حالت میں ان کے پاس موجود ہے جس طرح محدثین نے لکھی۔ میرا 5واں پوائنٹ، سورہ توبہ آیت مبارک 103، وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش والوں میں سے کچھ بدوی عرب منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، کچھ مدینہ والوں میں سے بھی، مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، کڑے ہوئے ہیں نفاق پر۔ لَا تَعْلَمُوهُمْ، نہیں جانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نَحْنُ نَعْلَمُوهُمْ، ہم جانتے ہیں انہیں۔ اب ایک حدیث اجمی محدثین کی کہ رب العالمین نے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام منافقوں کے نام گن گن کر بتا دیے تھے۔ اس وقت ایک صحابی موجود تھے یا غالباً بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام حضرت حذیفہ بن یمامہ کو بتا دیے تھے۔ مسلمانوں اگر اس حدیث کو سچا مان لیں تو اس حدیث نے تو رب العالمین کی سچی کتاب پر مکمل سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ رب العالمین کا اپنے پیارے حبیب کو حکم ہے، سورہ مائدہ آیت مبارکہ 67، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے پیارے بھی پہنچا دیے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ وسلم پر، آپ وسلم کے رب کی طرف سے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر نہ کیا آپ وسلم نے ایسا، فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، تو نہ ادا کیا کہ آپ وسلم نے اپنی پیغمبری کا۔ اس حدیث کو سچا ماننے کا مطلب جانتا ہے مسلمان تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا۔ استغفر اللہ، روح کانپ جاتی ہے۔ اس حدیث نے تو رب العالمین کو اس گواہی کو جو رب العالمین نے سورہ انبیاء میں اپنے پیارے حبیب کی دی ہے کہ میرے نبی نے یکساں تعلیمات دی ہیں، اعلانیہ تعلیمات دی ہیں، کو مکمل جٹلا دیا۔ ایک روایت بھی سنتے جاؤ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اس شخص کا جنازہ پڑھاتے جس میں حضرت حذیفہ بن یمامہ شریک ہوتے۔ اس حدیث کو سچ ماننے کا، روایت کو سچ ماننے کا مطلب جانتا ہے تو مسلمان کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی بھی صحابی کو رب العالمین کے اس حکم کی معمولی سی بھی پرواہ نہیں تھی ماننے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر مدینہ میں تشریف فرما تھے، مسلمان بہت دور دور تک پھیل چکے تھے۔ اب مکہ میں، مثال کے طور مکہ میں ایک وفات ہو جاتی ہے، صحابہ موجود ہیں، غیب کا علم صرف اور صرف رب العالمین کے پاس ہے۔ صحابہ کے سامنے حکم ہے، پہلا حکم ہے کہ کسی فاسق کے لیے مجھ سے بخشش کی دعا طلب نہیں کرنی، اور کسی مشرک کے لیے بھی مجھ سے بخشش کی دعا طلب نہیں کرنی۔ سورہ توبہ 113 میں ہے یہ۔ غیب کا علم صرف اور صرف رب العالمین کے پاس ہے۔ صحابہ کو حکم ہے کہ حدود سے تجاوز نہیں کرنا۔ اگر اب مسلمان کسی بھی صحابی کو نہیں پتہ، مرنے والا فاسق تو نہیں، اگر اس میں سے کسی بھی صحابی نے سچی کتاب کی قسم اس شخص کا جنازہ پڑھ لیا، اس کے جنازے میں شریک ہو گیا، تو مسلمانوں سورہ اعراف آیت مبارکہ 40 کیا ہے؟
ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک جن لوگوں نے ماننے سے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری یاد کو، واستکبروا عنہا، اور سرکشی اختیار کی ان سے، لا تفتح لهم ابواب السماء، نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمان کے، ولا يدخلون الجنۃ، نہ کبھی داخل ہوں گے جنت میں، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک کہ نہ گزر جائے اونٹ سوئی کے ناک میں سے، وکذالک نجزی المجرمین، اور ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ تصور بھی جرم ہے کہ صحابہ کسی شخص کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ رب العالمین کی گواہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش والوں میں سے کچھ منافق ہیں بدوی عرب، اور کچھ مدینہ والوں میں سے بھی ہیں۔ روئے زمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کا مقام نہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ان منافقوں کا نہیں پتہ چلا تو صحابہ کو کیسے پتہ چل سکتا تھا؟ میرا چھٹا پوائنٹ، سورہ بقرہ آیت مبارکہ 238 اور 239 میں رب العالمین نے گواہی دی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنی سکھائی گئی، جس کے بارے میں وہ پہلے نہیں جانتے تھے۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو صحابہ نے پڑھی، مدت تک کٹھے نماز پڑھی، صحابہ کے ساتھ ان کی لاش شامل ہوتی گئی، اگلی نسل کے ساتھ اس سے اگلی نسل شامل ہوتی گئی، 2.5 صدیوں تک مسلمانوں نے صرف اور صرف ایک طریقے پر نماز پڑھی۔ مسلمانوں، نماز پر حدیث نہیں لکھی جا سکتی۔ نماز پر حدیث کو سچا ماننے کا مطلب ہے کہ مسلمان رب العالمین کی اس گواہی کو جھٹلاتے ہیں جو رب العالمین نے دی ہے کہ اس سے پہلے آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ مسلمانوں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ نماز جنازہ بھی نماز ہے، صاحبزار، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی۔ اب نماز جنازہ فرض کفایہ نہیں رہتی، فرض عین بن جاتی ہے۔ اگر ہم یہ تصور بھی کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز جنازہ کا حکم اپنی طرف سے دیا، تو مسلمانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گواہی کو جھٹلانا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تباہ کی دے رکھی ہے۔ رب العالمین نے سورہ حق آیت مبارکہ 44، 45، 46 میں اپنے نبی کی گواہی دی ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر کہیں خود کھڑ کر منسوخ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف بعض باتیں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ضرور پکڑتے ہم اسے بڑی قوت سے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ضرور کاٹ ڈالتے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شارہ۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد گواہی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے دین اسلام میں کوئی حکم شامل نہیں کیا۔ اگر نماز جنازہ فرض عین تھا تو پھر صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اس طرح کیوں نہیں پڑھا؟ میرا مسلمانوں، نماز جنازہ اگر فرض کفایہ ہے تو پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، یہ بعد میں لوگوں نے اس میں ترمیم کی ہے، کیونکہ نماز جنازہ کو فرض کفایہ سمجھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گواہی، اتباع والی گواہی کی بے ادبی ہے، تو کھلم کھلا جھٹلانا ہے۔ میرا 7واں پوائنٹ، آج تک کبھی نہیں ہوا کہ کسی طالب علم کا وقت پورا ہونے پر اس سے پیپر واپس لیا جائے تو اس کے رشتہ داروں اور دوست احباب نے اس پر احتجاج کیا ہے۔ تو پھر مسلمانوں، تم رب العالمین کے اٹل قانون موت والے پر کس قانون کے تحت احتجاج کرتے ہو؟ کس قانون کے تحت صفیں دریاں بچھا کر بیٹھ جاتے ہو گھروں کے باہر؟ کیا تم یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ رب العالمین نے ظلم کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہر شخص کا اچھا اور برا صدقہ اس کے نیک مال ہیں جو وہ چھوڑ گیا پیچھے۔ اب اس کا نماز جنازہ پڑھنے والے، اس کے لیے قرآن خوانی کرنے والے، اس کی بخشش کے لیے اس کی پھوڑیوں پر بیٹھ کر اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرنے والے کس قانون کے تحت اپنے آپ کو اس کا صدقہ جاریہ سمجھتے ہیں؟ مسلمانوں، ثم لا تنصرون، اب اسے کہیں سے مدد نہیں ملے گی، یہ رب العالمین کا اٹل قانون ہے۔ رب العالمین نے گواہی دی ہے، لا مبدل لکلماتہ، کوئی نہیں بدل سکتا اس کی باتوں کو، رب العالمین کے قوانین کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اب اس کا جنازہ پڑھنے والے، اس کے لیے قرآن خوانی کرنے والے، اس کے لیے بخشش کی دعائیں مانگنے والے پھوڑیوں پر کیا رب العالمین کے ان احکامات کو کھلم کھلا جھٹلا نہیں رہے؟ کیا مسلمانوں یہ چھوٹا جرم ہے؟ رب العالمین نے تو تمہیں حکم دیا تھا
کہ کسی فاسق اور مشرک کے لیے مجھ سے بخشش کی دعا نہیں مانگنی۔ اب تمہیں کیا لوگوں کو کیا پتا یہ شخص فاسق تو نہیں؟ اس لیے مسلمانوں کو کسی شخص کا جنازہ پڑھ ہی نہیں سکتا، قانون ہی کوئی نہیں۔ کوئی ایک قانون تو بتاؤ مجھے۔ میرا 8واں پوائنٹ، رب العالمین کا حکم ہے مسلمانوں کو کہ نماز میں میرے حضور بعد اب کھڑے ہونا ہے، اور رکوع اور سجدہ بھی رب العالمین کو کرنے کا حکم ہے۔ اب میت سامنے رکھ کر مسلمان رکوع اور سجدہ نہیں کرتے، کیوں؟ تاکہ دور سے دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ میت کو رکوع اور سجدہ کیا جا رہا ہے۔ تو پھر مسلمانوں تم میت سامنے رکھ کر رب العالمین کے حضور بعد اب کھڑے ہونے کی طرح کھڑے کس قانون کے تحت ہوتے ہو؟ کہ اب دور سے دیکھنے والا یہ نہیں کہے گا کہ یہ رب کے حضور بھی اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں، یہ میت سامنے رکھ کر بھی اسی طرح کھڑے ہیں۔ مسلمانوں جب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر کو سامنے رکھ کر رب العالمین کے حضور بعد اب کھڑے ہونے کی طرح کھڑے نہیں ہوئے تو کسی اور کی میت سامنے رکھ کر رب العالمین کے حضور بعد اب کھڑے ہونے کی طرح کیسے کھڑے ہوئے ہوں گے؟ میرا 9واں پوائنٹ، سورہ توبہ آیت مبارکہ 113، مکان علی نبی والذین آمنوا، نہیں زیبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان لوگوں کے لیے جو مان لائے، این یستغفروا للمشرکین کہ وہ بخشش کی دعا مانگے مجھ سے مشرکوں کے لیے، ولو کانوا اولی القربى اگر چاہوں وہ قرابت دار ہی۔ مسلمانوں، ہر وہ شخص جو رب العالمین کی ذات صفات کے تقاضوں میں رب العالمین کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، وہ عذرو قرآن سچی کتاب وہ مشرک ہے۔ مسلمان اپنے مردوں کو غسل کس لیے دیتے ہیں؟ صرف اس لیے نا کہ منکر نکیر نے آنا ہے، قبر میں اسے ٹھا کر بٹھانا ہے۔ مسلمانوں، سورہ مومنون آیات 12 تا 16 میں رب العالمین نے پیدائش مٹی کے جوہر سے تخلیق سے لے کر قیامت تک دوبارہ اٹھائے جانے کا مکمل پروسیس بتایا ہے۔ جن مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مسلمان مرنے کے بعد قیامت سے پہلے دوبارہ زندہ ہوں گے زمین کے نیچے یا کہیں بھی، وہ دراصل سورہ مومنون کی آیات مبارکہ 15 اور 16 کو کھلم کھلا جٹلاتے ہیں۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر یقیناً تم کو اس کے بعد ضرور مرنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر یقیناً تم سب قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے۔ زندہ کر کے رب العالمین نے اس موت کا پروسیس مکمل ہونے کے بعد صرف اور صرف قیامت والے دن ہی اٹھانا، یہ رب العالمین کا اٹل حکم ہے، پروسیس ہے۔ مسلمانوں مت جٹلاؤ اس کو۔ ایک صاحب علم نے مجھ سے سوال کیا، میرا ایک بیان ہے نا، عیسیٰ بن مریم فات پا چکے ہیں، اس قرآن کا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ سب مسالک اس پر متفق ہیں، تو عیسیٰ بن مریم ابھی وفات نہیں پر چوتھے آسمان پر موجود ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ دروے زمین کے تمام لوگ بھی اگر رب العالمین کے کسی اٹل قانون کے خلاف اکٹھے ہو جائیں تو وہ قانون تسلیم نہیں کیا جائے گا، صرف اور صرف رب العالمین کا حکم ہی مانا جائے گا۔ سورہ مومنون کی آیت 12 تا 14 مکمل ہونے کے بعد ثم انکم بعد ذالک لمیتون، پھر یقیناً تم کو اس کے بعد ضرور مرنا، اسی زمین پر ہر شخص نے مرنا ہے، یہ رب العالمین کا اٹل قانون ہے۔ ایک شاب علم نے مجھ سے سوال کیا کہ نماز جنازہ تو خانہ کعبہ میں بھی ادا ہوتی ہے۔ میں نے اسے کہا کیا تو رب العالمین کا قانون سمجھتا ہے؟ ابرا لشکر جلال لے کر آیا، رب العالمین نے ابابیلوں کے ذریعے اس کو خش و خشاک کر دیا، اس کی اینٹ سے اینٹ بج گئی، یہ اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 21ویں سال فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مومنوں کے ہاتھوں ہی اپنے گھر کو بتوں سے صاف کروایا۔ رب العالمین کا سورہ توبہ آیت مبارکہ 28 میں حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے مانو والو بلا شبہ مشرک نجس ناپاک گندے ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، لہذا اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی پھٹکنے نہ پائیں۔ میں نے اس صحابی سوال کرنے والے سے پوچھا، بتا حج اور عمرہ کرنے والے کسی بھی شخص سے
داخلے سے پہلے وہاں پوچھا جاتا ہے کیا تیرے ایمان میں شرک کی آمیزش تو نہیں؟ میرا 10واں پوائنٹ، رب العالمین نے اس میں سچی کتاب میں چند احکامات صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کیے تھے، جیسے تہجد کی نماز کا فرض ہونا صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا۔ اس طرح اس سچی کتاب کا ایک حکم خاص الخاص صحابہ کے لیے خاص تھا، اور جو کچھ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے روکیں اسے رک جاؤ، کیونکہ دین میں آئین سازی کا اختیار تو رب العالمین نے اپنے کسی نبی اور رسول کو نہیں نہ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے اس پر۔ اب یہ آیت مبارکہ خاص صحابہ کے لیے تھی، تاکہ بہانہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو ماننے پر بہانہ نہ کر سکتا۔ اب غزوہ احد کے شہداء 2 قسم کے تھے۔ ایک شہداء کا گروہ وہ بھی تھا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا، جن کی وجہ سے مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ روئے زمین پر مسلمانوں شہداء کے اس گروہ سے زیادہ تو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کا محتاج نہیں تھا نا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے میں سے کسی کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگی، کیونکہ نماز جنازہ تھی ہی نہیں۔ تو پھر یہ تصور بھی جرم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سلول کا جنازہ پڑھا ہوگا یا اس کے لیے بخشش طلب کی ہوگی۔ میرا 11واں پوائنٹ، مسلمانوں یہ تصور بھی جرم ہے کہ نماز جنازہ میں جو دعا ہم پڑھتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، یہ تصور بھی جرم ہے۔ یہ جرم ہے، اس کا تصور بھی جرم ہے کہ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھائی۔ مسلمان میت سامنے رکھ کر کھڑے ہیں، رب العالمین کا حکم ہے کہ حدود سے تجاوز نہیں کرنا۔ کسی فاسق اور مشرک کے لیے مجھ سے بخشش کی دعا طلب نہیں کرنی حکم ہے۔ کسی کو نہیں پتا یہ فاسق ہے یا نہیں ہے۔ ثم لا تنصرون، ہر مسلمان کو پتا ہے کہ اب اس کو رب العالمین کے قانون کے مطابق کہیں سے مدد نہیں ملے گی، پھر بھی ڈٹ کر کھڑے ہیں مسلمان کہ ہم نے اسے بخشوانا ہی بخشوانا ہے، مگر اس کی بخشش کے لیے کچھ بھی نہیں مانگتے۔ اے اللہ تو بخش دے ہمارے زندوں اور مردوں کو۔ بخشش کی دعا مانگنے اس کے لیے ہے، مانگ اپنے لیے رہے۔ اے اللہ تو بخش دے ہمارے زندوں اور مردوں کو۔ زندوں میں نیک لوگ بھی ہیں، فاسق اور مشرک بھی ہیں جن کے لیے تو نہیں مانگ سکتا۔ مرے ہوئوں میں میر جعفر اور میر صادق جیسے بھی ہیں، اور عبداللہ بن ابی سلول جیسے بھی ہیں، تو ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگتا، مگر ڈٹ کر کھڑا ہے رب العالمین کے حضور ہاتھ باندھ کر، یا اللہ تو انہیں بخش دے، اپنے قوانین بدل دے، تو ہمارے حاضر کو بھی بخش دے اور غیب کو بھی بخش دے۔ اب حاضر جنازہ پڑھنے والوں میں سے نیک لوگ بھی ہیں، فاسق اور شرک کرنے والے بھی ہیں، اس طرح غیب میں نیک لوگ بھی ہیں، فاسق اور شرک کرنے والے میں بھی ہیں، مگر مسلمان ڈٹ کر کھڑا ہے کہ میں نے رب العالمین تیرا کوئی حکم نہیں ماننا۔ دعا کر رہا ہے ہمارے مردوں کو بھی بخش دے، ہماری عورتوں کو بھی بخش دے، ہمارے چھوٹوں کو بھی بخش دے، ہمارے بڑوں کو بھی بخش دے۔ بخشوانے اسے آیا ہے۔ فاسقوں اور مشرکوں کی بخشش کی دعا طلب کر کے یہ بغاوت کی روج پر کھڑا ہے، یہ چاہتا ہی نہیں کہ سامنے پڑے ہوئے شخص کو رب العالمین بخش دے۔ مذاق کر رہے ہیں مسلمان اس میت سے بھی اور اس دین اسلام سے بھی۔ اب اس دعا کا دوسرا حصہ، یا اللہ تو جسے زندہ رکھے اسلام پر۔ مسلمانوں رب العالمین نے تمہیں کب سے اپنا مشیر بھرتی کر لیا؟ مطلب جان تو اس کا، یعنی صرف اہل اسلام کو رب العالمین زندہ رکھے، باقی سب کو ختم کر دے۔ مسلمانوں حدود سے تجاوز کرنے کا تمہیں اختیار کس نے دیا؟ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی تو حدود سے تجاوز کرتے ہوئے اپنی قوم کے لیے عذاب ہی طلب کیا تھا نا، موت ہی طلب کی تھی نا۔
مسلمانوں، تم کس قانون کے تحت زندوں کے لیے سوائے فرما برداروں کے لیے موت طلب کرتے ہو؟ تمہیں یہ اختیار کس نے دیا؟ اور جسے تو موت دے ایمان پر۔ اب یہ جنازہ پڑھنے والے چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پتہ ہے کہ انہوں نے رب العالمین کے احکامات سے کھلی بغاوت اور سرکشی اختیار کر لی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ اپنی لمبی عمر کی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ، جب تک ہم دوبارہ فرما بردار نہ بن جائیں ہمیں تو زندہ رکھ۔ ایک طرف رب العالمین کو مشورہ دے رہے ہیں کہ سوائے اہل ایمان کے ہر شخص کو ہلاک کر دے، اور دوسری طرف دعا کر رہے ہیں جس کو بھی تو نے موت دینی ہے موت دے ایمان پر۔ مسلمانوں، سامنے جنازہ پڑا ہے، اس کے لیے بتاؤ اس دعا میں کتنا حصہ آیا؟ حکم تو مسلمانوں نے رب العالمین کا نہیں نہ مانا۔ رب العالمین کا اٹل قانون ہے کہ کسی فاسق اور مشرک کے لیے مجھ سے بخشش کی دعا نہیں مانگنی۔ اب جو مر گیا ثم لا تنصب سے کہیں سے مدد نہیں ملے گی۔ قیامت تک کے مسلمانوں کو حکم ہے حدود سے تجاوز نہیں کرنا۔ ساری حد مسلمان کراس کر کے بغاوت کی۔ مسلمانوں، ایک بات ذہن میں رہے، غیب کا علم صرف رب العالمین کے پاس۔ فاسق جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں، کیونکہ فاسق کے علم رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے سورہ رافعات مبارک 188 میں، وَلَوْ كُنْتُ عَالِمَ الْغَيْبِ، اگر ہوتا میرے پاس غیب کا علم، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو ضرور حاصل کر لیتا میں اپنے لیے بہت سی بلائیاں، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، نہ پہنچتا مجھے کبھی کوئی رنج کوئی تکلیف۔ تو مسلمانوں، ہماری تمہاری قوت کیا ہے؟ ہمیں کیا پتہ یہ مرنے والا فاسق ہے، یہ شرک کرتا ہے یا نہیں؟ صرف اور صرف مسلمانوں، لوگوں کی خوشنودی کی خاطر رب کا عذاب مول مت لو۔ نہیں پڑھ سکتا کوئی مسلمان کسی کا جنازہ، کیونکہ کسی کو کسی کے کا پتہ ہی نہیں کہ یہ فاسق ہے یا مشرک ہے، مومن بھی ہے۔ مومن مسلمانوں تمہاری دعاؤں کا محتاج نہیں۔ یاد رکھو زندہ لوگوں، جس شخص نے سچی کتاب کی اتباع کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دی، وہ کیا فاسقوں، مشرکوں، رب کے قوانین کو نہ ماننے والوں کی دعاؤں کا محتاج ہو گیا؟ نہیں مسلمانوں، نیک لوگ کسی کی دعاؤں کے محتاج نہیں، یہ بات یاد رکھو۔ وہ جو رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کی دعا کو مومنوں کے لیے راحت فرمایا نا، وہ جن سے زکوٰۃ اکٹھی کی گئی، یہ زندہ لوگوں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا مومنوں کے لیے جن سے زکوٰۃ، تاکہ ان کے دلوں میں کو تسکین پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے۔ کسی فاسق اور مشرک کے لیے بخشش کی دعا مانگنا جرم عظیم ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم کے لیے دعا مانگی تھی، رب العالمین نے 114 نمبر آیت میں بتایا نہیں مبارکہ میں کہ وہ اس وعدے کی وجہ سے تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا تھا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے توبہ کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سچی کتاب کا فہم اور سمجھ عطا فرمائے۔ مسلمانوں، نماز جنازہ میں شریک نہیں ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ٹوٹل رب العالمین کی سچی کتاب کا مذاق اڑانا ہے۔ سورہ نساء مبارکہ 45 میں رب العالمین کا حکم ہے ہر مسلمان کے لیے کہ کسی بھی ایسی مجلس میں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب بھی کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد کا انکار، اس کا مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس وقت ان کے ساتھ مت بیٹھو، ورنہ تم بھی اس وقت انہیں جیسے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام کافروں سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، کسی ایسی مجلس کا حصہ مت بننا جس میں من گھڑت حدیث کے ذریعے یا کسی بھی ذریعہ سے سچی کتاب کی یاد کا انکار اور مذاق اڑایا جا رہا ہو۔
اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو سچی کتاب کا فہم اور سمجھ عطا فرمائے۔ مسلمانوں بچ جاؤ جہنم سے، بہت بری جگہ ہے، بچ جاؤ سے۔ ہم گرم ترین پانی میں ہاتھ ڈالنے کی ہماری پاور نہیں ہے تو جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ مسلمانوں رب العالمین کی صرف سچی کتاب کی اتباع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسی کی اتباع کی تھی نا۔ سورہ سبا آیت مبارکہ 50 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے، وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَبِّي، اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس سچی کتاب کی وجہ سے جو مجھ پر بھیجی گئی ہے۔ تو مسلمانوں تم اس سچی کتاب کی اتباع کیے بغیر جنت کی طلب کرو تو مسلمانوں یہ بھی تمہاری بہت بڑی بغاوت ہے۔ رب العالمین کی سچی کتاب کا یہ تمہارا تصور مذاق اڑانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنا فرما بردار بندہ بنائے اور ہر مسلمان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے۔ صدق اللہ العظیم۔